अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद आसिफ इकबाल और आज का हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है कि फेसबुक से मार्केटिंग के ज़रिए कैसे पैसे कमाए जाते हैं, या फिर फेसबुक पे हम मार्केटिंग करके कैसे अपना करियर बना सकते हैं, या हम फेसबुक पे कैसे अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बताऊं, मुझे तकरीबन 10 साल का एक्सपीरियंस है फेसबुक मार्केटिंग में, और डिफरेंट हमने फेसबुक पे ऑनलाइन बिजनेस भी स्टार्ट किए हैं। इसके अलावा हमारा सोर्स ऑफ फंडिंग जो है गूगल एडसेंस और फेसबुक भी रहा है कि हमने फेसबुक से भी पैसे अर्न करते हैं और गूगल से भी अर्न करते हैं। आज के इस लाइव सेशन के अंदर हम बात करेंगे किस तरीके से आप लोग फेसबुक से पैसे कमा सकते हैं, अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, करियर बना सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन अगर आपने करना हो आप कमेंट में क्वेश्चन कर सकते हैं। मेरी बात कंप्लीट होगी तो मैं आपको उसका जवाब भी दूंगा। अच्छा, सबसे पहले अगर मैं अपने आप से अगर स्टार्ट करता हूँ तो तकरीबन काफी पुरानी बात है कि जब मैंने फेसबुक नया नया यूज करना शुरू किया था 2011 में, तो मैंने ये देखा कि यार हम लोग फेसबुक यूज करते हैं और फ्री में यूज करते हैं, फेसबुक को क्या फायदा होता है। लेकिन जब मेरे जहन में ये क्वेश्चन आया और मैंने इसके ऊपर थोड़ा रिसर्च की तो पता चला कि फेसबुक जो है वो हमसे लाखों करोड़ों रुपया कमा रहा है। कैसे फेसबुक हमसे लाखों करोड़ों कमाता है कि देखें आज हम सब लोग मोबाइल में हमारे फेसबुक ऐप्स हैं, हम इंटरनेट यूज कर रहे हैं तो हमें फेसबुक के डिफरेंट एड्स नजर आते हैं। डिफरेंट बिजनेस हैं जो अपनी मार्केटिंग करने के लिए फेसबुक को यूज करते हैं, और वो फेसबुक इस तरह पूरी दुनिया से हर रोज करोड़ों रुपया कमा रहा है। तो उसके बाद ये है कि मैंने इसके ऊपर फेसबुक पे काम करना शुरू किया, और फिर कोई मुझे साल 2 साल लगे और फिर उसके बाद मैं फेसबुक से पैसे कमाने के काबिल हो गया। अच्छा, इसके अलावा हमने ऑनलाइन इसके ऊपर काफी बिजनेस शुरू किए हुए हैं, जिसमें कि ड्रेसेस सेल करना, ज्वेलरी सेल करना, बुक्स सेल करना, डिफरेंट बिजनेस हैं हमारे जो इसके ऊपर हम फेसबुक के ऊपर कर रहे हैं। अच्छा, अब आप कैसे कर सकते हैं? अच्छा, इसमें सबसे पहले तो ज़रूरी चीज़ ये है कि हमारे यहाँ पे ना थोड़ा-सा कंसेप्ट चेंज है कि हम लोग वो मैट्रिक करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, मास्टर करते हैं, और उसके बाद जब हम कहते हैं कि हमें कोई स्किल मिले, कि कोई बंदा हमें बताता है कि आप घर बैठे फेसबुक से पैसे कमा सकते हैं, तो हम कहते हैं कि हमें 1 दिन में या 1 महीने में या 2-3 महीनों के अंदर हम इस काबिल हो जाएँ कि हम पैसे कमाने शुरू हो जाएँ। तो ये इतना ईज़ी नहीं होता। इसमें ये है कि टेक्निकली हमें इन चीज़ों को समझना पड़ता है। मार्केटिंग क्या है, मार्केटिंग को समझना पड़ता है। जिस तरह आज का हमारा टॉपिक है कि फेसबुक मार्केटिंग, तो मार्केटिंग क्या है, मार्केटिंग को समझना पड़ता है। मार्केटिंग क्या है, इसको मैं अगर ईज़ी अल्फाज में बताऊँ कि देखें, हमने अगर कोई बिज़नेस स्टार्ट करना है तो हमें उस बिज़नेस की मार्केटिंग करनी पड़ती है। मतलब कि डिफरेंट लोगों के सामने अपनी प्रोडक्ट दिखानी पड़ती है, उनको अपने बारे में बताना पड़ता है। फिर उसके बाद वो जो लोग हैं जिनके ऊपर हम अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं, अगर वो इंटरेस्टेड होंगे तो वो हमसे हमारी चीज़ बाय करेंगे। तो इसमें मार्केटिंग भी एक स्किल है कि हमने अपनी प्रोडक्ट किस तरह लोगों को दिखानी है। अगर फर्ज करते हैं, एग्जांपल लेकर चलते हैं कि हम ऑनलाइन ड्रेसेस का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, कपड़ों का। कपड़े, आपको पता है कि हर बंदे की एक बुनियादी जरूरत है, जितने भी लोग अगर इसको शुरू कर लें वो कम है। फेसबुक के ऊपर अभी मार्केट समझ लें खाली पड़ी हुई है कि कोई भी बंदा अगर अपना ऑनलाइन बिजनेस शुरू करता है ड्रेसेस सेल करने का, तो वो अच्छा इससे फायदा उठा सकता है। तो मान लें कि हमने कपड़ों का बिजनेस करना है, तो हमें बड़े अच्छे से उन ड्रेसेस को यानी कि उसकी पिक्चर्स वगैरह को अपने कस्टमर तक दिखाना पड़ता है। होता किस तरह है, सिंपल हम फेसबुक के ऊपर एक पेज से शुरू करते हैं कि अगर हमने एक ड्रेसेस का बिजनेस करना है, हम उसका लिए एक नाम सोचेंगे। उस नाम को सोचने के बाद हम फेसबुक के ऊपर एक पेज बनाएंगे। उस पेज के ऊपर हम अपनी प्रोडक्ट से रिलेटेड के अपने हमारे पास जो कपड़े हैं, हमारे पास जो ड्रेसेस हैं, हम उनकी पिक्चर्स लगाएंगे, उसके ऊपर अपना कंपनी का नाम लिखेंगे, नीचे उसके नंबर देंगे कि किसी ने अगर खरीदना है तो हमसे राब्ता करें। तो इस तरीके के से हम इसके साथ हम एक अपनी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते हैं। इसके अलावा अगर हम और तरह से देखें, ये तो हो गया एक ऑनलाइन बिजनेस करना। लेकिन अगर हम फेसबुक मार्केटिंग सीख लेते हैं तो हम दूसरे लोगों के भी बिजनेसेस को प्रमोट कर सकते हैं। दूसरे लोगों के बिजनेस को कैसे प्रमोट कर सकते हैं? जैसे फर्ज करें हमारे अब कुछ क्लाइंट्स हैं जो डिफरेंट बिजनेस अपना कर रहे हैं।
ہمیں اب مارکیٹنگ آتی ہے کہ کیسے کرنی ہے، تو ہم کر کے پر منتھ ان سے پیسے کما رہے ہیں. تو اس طریقے سے بھی آپ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کو فیس بک مارکیٹنگ کہہ لیں یا سوشل میڈیا مارکیٹنگ کہہ لیں تو بھی آپ پیسے کما سکتے ہیں. اس کو میں اگر آسان الفاظ میں بتاؤں کہ یہ کیا ہوتا ہے، جس طرح ہمارا ایک فیس بک کا اکاؤنٹ ہے، ہم اس کو اون کرتے ہیں، اس کے اوپر ہم کچھ بھی پوسٹ شیئر کرتے ہیں، کسی کی پوسٹ لائک کرتے ہیں، کہیں پہ کوئی کمنٹ کرتے ہیں، یہاں تک تقریباً ہر بندے کو آتا ہے کہ کیسے کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن جو فیس بک مارکیٹنگ میں آ جاتا ہے اس میں ہمیں بزنس کو سمجھنا پڑتا ہے کہ فیس بک پیجز ہوتے ہیں، پیج کس طرح بنانا ہے، اس پیج کی سیٹنگ کیسے کرنی ہے، اس پیج کے اوپر اپنی اچھا وہ جو پیج ہوتا ہے وہ ایک پروفیشنل پیج ہو جاتا ہے. ایک اکاؤنٹ ہمارا پرسنل اکاؤنٹ ہوتا ہے اور پیج ایک پروفیشنل اکاؤنٹ ہوتا ہے. اس فیس بک پیج کے اوپر اب ہم نے کس طریقے سے پوسٹ کرنی ہے، کیا چیز پوسٹ کرنی ہے کہ زیادہ لوگوں تک جائے، زیادہ لوگ اس کو دیکھیں اور ہمارے جو بھی ہماری پروڈکٹ ہے وہ سیل ہو، یا اگر ہمارا کلائنٹ ہے تو اس کو فائدہ ہو. تو یہ ساری چیزیں ہمیں اس میں دیکھ کے چلنی پڑتی ہیں. اچھا، اس طرح ہم اگر ہم ان چیزوں کو سمجھ لیں کہ فیس بک پیج مینج کیسے کرنا ہے، فیس بک میں گروپس کیسے مینج کرنے ہیں، اگر ہم نے اپنی کوئی پروڈکٹ بیچنی ہے تو اس پروڈکٹ کو بیچنے کے لیے آرگینک اور پیڈ، آرگینک مطلب کہ وہ ریچ جو فیس بک پہ فری ہمیں مل جاتی ہے وہ کیسے مینج کرنی ہے، اور فیس بک کے اوپر اگر ہم نے اپنا کوئی ایڈ چلانا ہے تو وہ ہم کیسے چلا سکتے ہیں. تو جب یہ چیزیں آپ سیکھ لیتے ہیں نا، اس کے بعد آپ آہستہ آہستہ ایکسپرٹ بننا شروع ہوتے ہیں اور آپ کو کلائنٹس ملنا شروع ہو جاتے ہیں. ابھی میں نے آگے بزنس کی بات کی تھی، تھوڑا سا میں اس چیز پہ بات کروں گا، پھر ہم آگے جا کے ان دونوں کو اکٹھا کر کے دیکھیں گے کہ پرسنل بزنس ہم شروع کر لیتے ہیں اس طریقے سے. لیکن اگر ہم یہ چاہیں کہ ہم اپنا بزنس نہ کریں، ہم کسی کے بزنس کو پروموٹ کر کے اس سے پیسے کما لیں، تو کیا ہوا کہ ہم نے یہاں پہ بات کی کہ ہمیں فیس بک پہ ایکسپرٹ بننا پڑے گا، کہ ہمیں پیج بنانا، گروپ بنانے اور پروفیشنلی ان کی مارکیٹنگ کرنی آنی چاہیے. اگر ہمیں یہ چیز آ جاتی ہے تو ہمیں کیا فائدہ ہو سکتا ہے اور کلائنٹ کیسے مل سکتے ہیں. دیکھیں، اب یہ جب کرونا وائرس کے بعد بہت زیادہ لوگ آن لائن پہ شفٹ ہوئے ہیں. جو لوگ پہلے آن لائن بزنس کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، اب وہ آن لائن بزنس کرنے کے لیے تیار ہو چکے ہوئے ہیں اور کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں. اچھا، فرض کریں کہ آپ کے گھر کے پاس کوئی پیزا شاپ ہے، یا آپ کے گھر کے پاس کوئی فیکٹری ہے، یا کوئی گھر کے پاس کوئی بھی بڑا سٹور ہے جو پروڈکٹس وغیرہ سیل کر رہا ہے. آپ اس کے پاس جائیں، اسے بتائیں کہ ہم آپ کو ایک سوشل میڈیا مارکیٹنگ کی سروس دیں گے کہ جس کے ذریعے آپ فیس بک کے اوپر بھی اپنا بزنس کر سکتے ہیں اور لوگ آپ سے گھروں سے آرڈر دیں گے. فرض کریں، مان لیتے ہیں کہ کوئی اسٹیشنری کی شاپ ہے اور اس نے اسکول بیگز بھی رکھے ہوئے ہیں اور اسٹیشنری کا سامان بھی رکھا ہوا ہے. آپ کو فیس بک مارکیٹنگ آ گئی. وہ بندہ فرض کرتے ہیں کہ ماڈل ٹاؤن میں رہتا ہے، لاہور میں ایک ماڈل ٹاؤن ایریا ہے، فرض کریں کہ وہ بندہ ماڈل ٹاؤن میں رہتا ہے. آپ جب مارکیٹنگ کریں گے تو آپ صرف اس کے ایریے کو سلیکٹ کر کے مارکیٹنگ کریں گے. فیس بک پہ یہ بھی آپشن ہے کہ جب ہم مارکیٹنگ کرتے ہیں تو ہم ایریا بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں. تو کیا ہوگا کہ اس ایریے میں جس کو بھی اسٹیشنری کی ضرورت ہوگی، جب وہ ایڈ دیکھے گا کہ گھر بیٹھے آپ کوئی بھی چیز منگوا سکتے ہیں، آپ کو اسکول بیگ چاہیے، یہ پرائس ہے، اگر آپ آرڈر کریں گے آپ کو گھر میں ڈلیوری مل جائے گی. تو کیا ہوگا کہ لوگ اس طرح آرڈر کرنا شروع کر دیتے ہیں. اسی طرح میرے کچھ دوست ہیں، وہ اس کا ایک کلائنٹ ہے، اس کلائنٹ کا جیولری کا کام تھا اور ساتھ واچز کا کام تھا، جو مردوں کی گھڑیاں ہوتی ہیں. تو وہ سیل کر رہا تھا، تو میری اس سے بات ہوئی تو وہ مجھے بتا رہا تھا کہ مجھے سب سے زیادہ آرڈر جو ہے نا وہ کے پی کی سائڈ سے آتے ہیں یا دیہات سے آتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ لوگ گھڑیاں بڑے شوق سے وہ گولڈن کلر کی اس طرح کی پسند کرتے ہیں، اور مجھے بہت اچھا پروفٹ اس کے اندر آ رہا ہے. اچھا، ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ آپ نے ایک اسکول بیگ یا اسٹیشنری والے کو اپنا کلائنٹ بنا لیا کہ میں آپ کی مارکیٹنگ کروں گا. اچھا، یہ بڑا ہی نا اسمارٹ ورک ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ پورا دن بیٹھے رہیں گے کمپیوٹر پہ اور کام کرتے رہیں گے. یہ کچھ گھنٹوں کا کام ہے، 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے. ٹھیک ہے، اب آپ کے پاس ایک کلائنٹ جب آ گیا اور اس کلائنٹ کو آپ کی وجہ سے فائدہ ہونا شروع ہو گیا، فرض کریں کہ وہ کلائنٹ آپ کو مہینے کا 20,000 روپیہ دے رہا ہے. اب آپ ایک اور کلائنٹ ڈھونڈیں، کوئی آپ سیلون والا کوئی دیکھ لیں، کوئی بیوٹی پارلرز ہوتے ہیں، ان لوگوں کو کافی زیادہ اپنی مارکیٹنگ کی ضرورت ہے. آپ ان کو اپنا کلائنٹ بنا لیں. آپ کسی اسکول والے کو اپنا کلائنٹ بنائیں کہ میں اس پورے ایریا میں آپ کے اسکول کے ایڈ رن کروں گا، آپ کی مارکیٹنگ کروں گا. آپ کوئی ریسٹورینٹ ہے یا کوئی کھانے پینے کی کوئی بھی شاپ ہے، آپ اس کو اپنا کلائنٹ بنا سکتے ہیں. تو کیا ہوگا کہ آپ اس طرح کر کے اگر 10 کلائنٹ بنا لیتے ہیں، ہر کلائنٹ سے آپ 20,000 روپیہ بھی لیتے ہیں، تو 2 لاکھ روپیہ مہینے کا آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے کما سکتے ہیں.
अच्छा, अब एक एक ये चीज हो गई। एक था कि हमने बिजनेस डिस्कस किया था कि आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। हमारा ही एक स्टूडेंट है इल्मी सिटी ऑनलाइन स्कूल पे, हम कोर्सेज भी करवा रहे हैं। तो हमारा ही एक स्टूडेंट है, वो बता रहा था कि वो खजूरें जो है ना वो सऊदी अरब से भेजता है पाकिस्तान में, और आगे उसके कुछ दोस्त हैं वो उसको सेल करते हैं। तो मैंने उनको फिर आइडिया दिया, मैंने कहा देखें, इस तरह और भी बहुत से लोग हैं जो प्रदेश में रहते हैं, बाहर के मुल्कों में रहते हैं, वो बेचारे वहां पे पैसे कमाते हैं, जमा करते हैं, और उनका मूड होता है कि यार चलो एक खास पैसे जमा होंगे, हम पाकिस्तान जाएंगे, जाके अपना काम शुरू करेंगे। तो उसमें एक बड़ा जबरदस्त फिर मुझे आइडिया आया उन लोगों के लिए कि ये लोग वहीं पे बैठे हुए, आप दुनिया के किसी भी मुल्क में हैं, आप पाकिस्तान में बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, आप ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर सकते हैं। जिस तरह की अभी मैंने एग्जांपल दी कि मेरा एक स्टूडेंट है वो घड़ियां सेल करता है, ठीक है, तो वो महीने का 50,000 प्लस सिर्फ घड़ियां सेल करके कमा रहा है। तो जब वो कमा सकता है तो कोई भी बंदा कोई भी प्रोडक्ट ले उसको करके वो पैसे कमा सकता है। इन्वेस्टमेंट कितनी है इसमें, कि कितना पैसा हमारा लगता है, तो ये समझ लें कि हमारा इसमें कुछ भी नहीं लगता। अगर हमने एक फिजिकल बिजनेस शुरू करना है, कि कोई वही रवायती बिजनेस के कोई शॉप ओपन करनी है, कोई रेस्टोरेंट ओपन करना है, तो क्या होगा कि हमें पहले एक जगह रेंट पे लेनी पड़ेगी, उसका एडवांस देंगे, उसका रेंट देंगे, उसकी डेकोरेशन करवाएंगे, फिर हम स्टॉक खरीदेंगे, फिर हम कोई ब्रांडिंग करवाएंगे, फिर उसकी मार्केटिंग करवाएंगे उस इलाके में, फिर कहीं जाके हम कमाने के काबिल होते हैं। लेकिन ये ऑनलाइन एक ऐसा बिजनेस है कि अगर आपने आज सोचा ना कि मैंने ड्रेस सेल करने, आप जाके किसी भी शॉप से चाहे ड्रेसेस की सिर्फ पिक्चर ले लें, आपको मार्केटिंग अगर आती है तो उसके जरिए आप वो ड्रेस सेल करना शुरू होंगे, आपको ऑनलाइन वो ड्रेस सेल हो जाएंगे। तो क्या होगा, आपकी कोई एफर्ट ही नहीं लगी। मैं अपनी केस स्टडी बताता हूँ कि हमने बुक्स का काम स्टार्ट किया, बुक्स सेल करना शुरू की। हमने सिर्फ कोई मेरे ख्याल में 5 बुक्स ली शुरू में, और उन 5 बुक्स को हमने सेल किया। उन 5 बुक्स में से एक बुक जो है वो किसी ने वापस भेज दी। उसमें सिस्टम क्या था, मॉडल ये था कि कैश ऑन डिलीवरी, अगर हमें ऑर्डर आया है, हमने वो बुक भेजी, और हमें उस वो यानी कि पोस्टमैन बुक देता है, उसी टाइम वो पैसे ले लेता है। तो कैश ऑन डिलीवरी पे होता है। आपने कोई भी बिजनेस करना है, लाखों चीजें हैं जो आप शुरू कर सकते हैं। जिस तरह अभी मैंने खजूर का बताया, सैलून का बताया, बुक्स का बताया, स्कूल बैग्स हैं, स्टेशनरी है, जितनी भी चीजें मार्केट्स के अंदर सेल होती हैं, आप उनको ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। लोग आबादी हो रहे हैं कि घर में बैठ के ही चीज खरीद लेना। तो क्या होता है कि हम डिफरेंट इसके अंदर कारोबार करके पैसे कमा सकते हैं। अब हमने अगर ऑनलाइन करना है, मैं बुक्स का बता रहा था, 5 बुक्स ली, बड़ी हद कोई 1500 रुपए की वो बुक्स थी। एक किताब वापस आई, ठीक है, एक किताब वापस आने से मुझे क्या, इसमें नुकसान क्या है इस बिजनेस में, कि अगर हमने कोई चीज सेल की है और वो बंदा वापस भेज देता है, तो हमें सिर्फ वो डिलीवरी चार्जेस पड़ते हैं 200 रुपीज, ठीक है, वो कोई इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है। अच्छा, वो हमने शुरू किया, और क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मार्केटिंग अच्छी थी, हम इसमें एक्सपर्ट थे, 15-20 दिन लगे। अब क्या है, अब नॉर्मल जो है ना 50 पर डे बुक्स, हमारी 50 पर डे बुक्स आराम से सेल हो जाती हैं। तो यही चीज है कि आप लोग भी अगर इन चीजों को समझते हैं तो इसको कर सकते हैं। अच्छा, अब मार्केटिंग सीखी कैसे जा सकती है, एक पता क्या होता है, और हमें कौन सा बिजनेस करना चाहिए। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन ये आया, कोर्सेज कहाँ से किया जाता है। डिफरेंट जगह से आप कोर्सेज कर सकते हैं, लेकिन हम इल्मी सिटी ही एक कोर्स करवा रहे हैं, फेसबुक मार्केटिंग। अगर आप पेज पे इनबॉक्स में जाके मैसेज करेंगे तो वहां से आपको डिटेल मिल जाएगी। इसके अलावा भी आप इंटरनेट से सीख सकते हैं, आपको खुद इसमें मेहनत करके भी सीख सकते हैं। मेंटोर का या सीखने का फायदा ये हो जाता है कि जो हमारी फर्ज करें कि 10 साल की मेहनत है, हम वो आपको सिखाएंगे, तो वो आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। अच्छा, दूसरी चीज ये थी कि बिजनेस कौन सा किया जाए। अच्छा, यहाँ पे ना ये क्वेश्चन बड़ा ही अहम है। भाई जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, तकरीबन मैं आप लोगों से एक बात कहूंगा कि देखें, हर बंदे का ना एक अपना आइडिया होता है, अपना एक जहन होता है कि यार उसको कोई मखसूस काम अच्छा लग रहा होता है, लेकिन बाकी लोगों को वो काम इतना अच्छा नहीं लग रहा होता। लेकिन हर जो बंदा है इनफरादी तौर पे उसे कोई ना कोई काम अच्छा लगता है। किसी को अच्छा लगता है कि मैं ये बिजनेस कर लूं, किसी को अच्छा लगता है मैं मोबाइल का बिजनेस कर लूं, किसी को अच्छा लगता है कि मैं कोई सैलून का बिजनेस कर लूं, किसी का दिल करता है यार मैं घूमूं फिरूं और चलते फिरते मैं काम करता रहूं। तो क्या होगा कि वो इसी तरह फ्रीलांसिंग सीख लेगा। फ्रीलांसिंग होती है कि अपने घर में बैठ के काम करना, तो वो घर में बैठ के भी काम कर सकता है। जिस तरह अगर मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ, तो हम भी एज ए फ्रीलांसर ही काम कर रहे होते हैं। हमारे पास हमारा लैपटॉप है,
ہم چاہے آفس میں بیٹھ کے کام کر لیں، چاہے آؤٹ آف سٹی چلے جائیں، جدھر مرضی چلے جائیں، اپنا ہم وہاں پہ کام کر سکتے ہیں۔ تو ہر بندے کی ایک اپنی سوچ ہوتی ہے، آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کو کیا اچھا لگتا ہے، کون سی پروڈکٹ آپ کو اچھی لگتی ہے، کون سا کام اگر میں کروں تو مجھے فائدہ ہوگا یا میں خوش ہوں گا، مجھے اچھا لگے گا، آپ نے وہ دیکھنا ہے۔ اس کے علاوہ جس طریقے سے میں نے ابھی شروع میں بتایا کہ آپ نے کوئی بھی بزنس شروع کرنا ہے، 2 4 5 ہزار روپے کی انویسٹمنٹ آپ کی لگنی ہے، ہر چیز آپ کے سامنے ہوگی کہ کیا چیز میں نے خریدی، کتنی سیل ہو گئی، کتنی میرے پاس باقی ہے۔ منتھ کے اینڈ پہ پروفٹ اینڈ لاس سے بندہ اینالائز کر لیتا ہے کہ کیا میں فائدے میں رہا ہوں یا میں نقصان میں رہا ہوں۔ اچھا، ایک کوشچن آیا ہوا ہے کہ جی ایم اور کا کہ فیس بک پر کیسے کریں گے، تو میں آپ ویڈیو کو ذرا شروع سے دوبارہ دیکھیے گا، ابھی جب یہ لائیو ختم ہوگی اس میں نے بتایا کہ کس طریقے سے ہم پیج بنا کے کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس میں نا ایک اور چیز اہم ہے کہ کئی موٹیویشنل اسپیکر ہوتے ہیں، وہ آتے ہیں، وہ کہتے ہیں اپنا بزنس شروع کرو، جاب نہ کرو۔ تو کیا ہوتا ہے کہ اس بات کو سن کے کئی لوگ جو ہیں وہ بےچارے اپنی جاب بھی چھوڑ دیتے ہیں اور بزنس شروع کرتے ہیں اور نقصان ہو جاتا ہے، اور دوبارہ سے وہ بزنس پھر وہ جاب کہیں پہ شروع کر دیتے ہیں۔ دیکھیں، زندگی میں نا سیکھنا بڑا ضروری ہے، آپ جتنا زیادہ سیکھیں گے اتنا زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ اگر ہم نے شروع میں بات کی اس ویڈیو کے کہ فیس بک مارکیٹنگ کیا، اگر آپ سیکھنا شروع کریں گے آپ کا علم بڑھتا جائے گا۔ آپ کوئی بھی کام اپنا سیکھنا شروع کرتے ہیں تو نالج آپ کو آتا ہے۔ زندگی میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کو پہلے جابس کرنی چاہیے، 1 سال 2 سال 3 سال 5 سال جابس کریں، تاکہ آپ کسی دوسرے کے بزنس میں جہاں بھی آپ جاب کر رہے ہیں آپ کو جائزہ لینے کا موقع ملے گا کہ اس بزنس میں اتار چڑھاؤ کیسے آتا ہے، کہاں فائدہ ہوتا ہے، کہاں نقصان ہوتا ہے۔ جب نقصان ہوتا ہے تو انٹرپرینور جو ہے، جو اس بزنس کا مالک ہے، وہ کیا کرتا ہے، وہ کیسے اس کو فیس کرتا ہے۔ جب آپ یہ چیزیں ساری سیکھ جائیں گے، سیکھنے کے بعد پھر آپ کو چاہیے کہ آپ اپنا بزنس شروع کریں، اور پھر جب آپ ترقی کریں گے نا اتنا کچھ سیکھ کے، تو جو ترقی آپ نے پچھلے 5 سال میں نہیں کرنی تھی آپ 1 سال میں کر جائیں گے، کیونکہ اب آپ کے پاس ایکسپیرینس ہوگا۔ تو جتنے بھی لوگ ہیں میں نے یہی کہوں گا کہ آپ ہمیشہ اگر بزنس آپ نے کرنا ہے تو آپ کے پاس ایکسپیرینس ہونا بہت ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، یہ سوشل میڈیا یا فیس بک مارکیٹنگ کا بزنس ایسا ہے کہ جس کے اندر ہمیں نقصان بڑا ہی کم ہے، یہاں پہ بندہ رسک لے سکتا ہے، کیونکہ یہاں پہ 5 10 ہزار روپے کا نقصان ہے، یا اس کے اوپر آپ پارٹ ٹائم کام کرنے کا شروع کریں۔ میں اگر اپنی بات کرتا ہوں تو میں اپنے والد صاحب کے ساتھ بزنس میں ہوتا تھا، میں نے پارٹ ٹائم یہ فری لانسنگ آن لائن ارننگ یعنی کہ یہ فیس بک سے پیسے کمانے والا کام سٹارٹ کیا پارٹ ٹائم، ٹھیک ہے۔ لیکن جیسے جیسے میرا یہ کام بہتر ہوتا گیا، میں اتنا اسٹیبل ہو گیا کہ میں نے ایک آفس لیا، وہاں پہ میں نے کچھ لوگ رکھ لیے، پھر مجھے لگا کہ ہاں اب میں اپنے اس بزنس سے اس بزنس کی طرف موو ہو سکتا ہوں، پھر میں ہوا اس پہ موو۔ تو آپ لوگ بھی پارٹ ٹائم اس بزنس کو سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ پارٹ ٹائم میں کیا ہے کہ اگر آپ کا کوئی بھی بزنس ہے، آپ اس بزنس کے ساتھ اس بزنس کو سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ میرا اسٹوڈنٹ ہے، اس نے اس کی موبائل گیجٹس وغیرہ کی شاپ تھی ایک گاؤں میں، تو اس نے ہم سے کورس کیا، میں نے اس کے اندر پھر اس کو کافی ٹیکنیکس وغیرہ سکھائی۔ اس کا کیا فائدہ ہوا کہ اب وہ اپنا یعنی کہ اپنے گاؤں کے علاوہ نا وہ پوری تحصیل کہتے ہیں وہاں پہ نا اپنی آن لائن ایڈ چلاتا ہے، اور اس کے آن لائن ہی بزنس اس کا چل رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ جتنی ہم سیل پہلے اپنی ایک شاپ پہ کرتے تھے نا، اب اگر ہم اس طرح کی 20 شاپ اوپن کر لیں نا تو اتنی سیل ہو رہی اور ساری آن لائن ہو رہی ہے۔ تو کیا ہے کہ لوگ گھروں میں بیٹھ کے اب چیزیں منگواتے ہیں۔ جیسے فرض کریں کہ میں کمپیوٹر سے ریلیٹڈ میرا کام ہے، اگر مجھے کوئی کی بورڈ چاہیے، ماؤس چاہیے، مجھے پتا ہے آن لائن فلاں فیس بک پیج سے مجھے یہ چیز مل جائے گی، میں وہاں جاؤں گا، انہیں میسج کروں گا کہ مجھے یہ کی بورڈ چاہیے ہے، وہ میرے گھر پہ اس کو بھیج دیں گے، اور وہی جو بندہ جو اس کو ڈلیور کرنے آئے گا وہ پیسے پکڑ لے گا۔ اسی طرح ہر طرح کا بزنس چلتا ہے۔ اب میں لاہور میں رہتا ہوں، میں اگر یہاں پہ بات بتاؤں، یہاں پہ جو بڑے سٹورز ہیں انہوں نے بھی اپنی نا موبائل اپلیکیشنز بنا لی ہیں کہ ہم گھر بیٹھے اگر ہمیں کوئی گھی چاہیے، کوئی بھی سامان چاہیے، گروسری چاہیے، سبزی چاہیے، ہم اس ایپلیکیشن کے اوپر اس کو سلیکٹ کر کے آرڈر کرتے ہیں، آدھے گھنٹے کے اندر بندہ وہ چیز لے کے ہمارے گھر کے دروازے پہ آ جاتا ہے۔ تو کیا ہے کہ ان لوگوں کو اگر ہم دیکھیں کہ کتنے لوگ ڈیلی آرڈر کر رہے ہوں گے، تو سینکڑوں لوگ ہر روز آرڈر کرتے ہیں۔ میں ایک ایگزامپل اپنی دیتا ہوں کہ کچھ سال پہلے کی بات ہے، میں نے موبائل کا ایک گیجٹ خریدنا تھا، ایک کیمرہ تھا موبائل کا،
تو وہ آن لائن آیا میرے سامنے، تو میرے گھر کے پاس ہی ان کا آفس تھا. میں نے کہا یار میں نا ان کے آفس ہی جا کے پکڑ لوں گا. تو میں ان کے آفس چلا گیا. میرا خیال تھا کوئی شاپ ہوگی، میں وہاں جاؤں گا، انہیں اپنا آرڈر نمبر بتاؤں گا اور وہ بندہ مجھے میری چیز دے دے گا. لیکن جب میں وہاں گیا میں نے دیکھا کوئی 30 سے زیادہ ڈلیوری بوائز تھے جو آرڈر آ رہے تھے، اور وہ 30 بائک باہر کھڑی تھی جن کو وہ آرڈر لے کے جا رہے تھے اور دے کے آ رہے تھے، اور صرف وہ ابھی لاہور میں ڈلیوری دے رہے تھے. اور جب میں اندر گیا تو اندر بھی اتنے ہی لوگ بیٹھے ہوئے تھے جو آرڈر کنفرم کر رہے تھے اور لوگوں کو بھیج رہے تھے. تو اتنا زیادہ لوگ آن لائن شاپنگ کرتے ہیں کہ جتنی آپ کی سوچ ہے. میں مثال دیتا ہوں کہ آپ کے علاقے میں جہاں بھی آپ رہتے ہیں، آپ سب سے جو وہاں کا فیمس بازار ہے نا اس کو امیجن کر لیں، یعنی کہ اس کے بارے میں سوچیں کہ وہاں کتنا رش ہوتا ہے. ایک دن میں ہزاروں لوگ جاتے ہیں. تو آپ نے جب اپنی مارکیٹنگ کرنی ہے، آپ نے جب بزنس کرنا ہے، تو ہزاروں لوگ آپ سے رابطہ کریں گے اگر آپ کی مارکیٹنگ سکل بڑھتی جائے گی اور جتنا آپ اچھا اس کو کریں گے. ہزاروں لوگ آپ سے رابطہ کریں گے، آپ ہزاروں لوگوں تک اپنی چیز کو سیل کر سکتے ہیں. اچھا، یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک جس میں ہم نے دیکھا کہ فیس بک سے کیسے آپ پیسے کما سکتے ہیں. ہیں احمد رضا، السلام علیکم. وعلیکم السلام احمد صاحب. اچھا، اس چیز کا نا پتہ ہے مقصد کیا ہے؟ میں آج آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں. اس کا مقصد سب سے بڑا یہ ہے کہ 2011 کی بات ہی ہے، آج سے 10 سال پہلے کی. ایک نا کہیں ورکشاپ ہوئی کہ فیس بک سے پیسے کمائیں. میں وہ اٹینڈ کرنے چلا گیا. تو وہاں سے میری پوری زندگی کی نا جو چینج آیا نا وہ شروعات وہاں سے ہوئی کہ مجھے اس دن یہ پتا چلا کہ فیس بک سے پیسے کمائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس دن کے بعد میں نے اس چیز کے اوپر کام کرنا شروع کر دیا. دیکھیں ویسے بھی تو ہم فارغ بیٹھے ہوئے ہیں فون لے کے، یا اگر کوئی بھی ہم کام کر رہے ہیں، جو اگر ہم کوئی لوگ اپنا بزنس کر رہے ہیں وہ اتنا بیزی نہیں ہوتا، تو ہم موبائل کو فالتو یوز کر رہے ہوتے ہیں. تو جب مجھے وہ پتا چلا اس دن کے بعد سے میں نے سوری اس دن کے بعد سے میں نے سیکھنا شروع کیا، اور آہستہ آہستہ میں سیکھتا چلا گیا. ٹھیک ہے، اور آج الحمدللہ کئی لوگ ہمارے ساتھ اٹیچ ہیں جو گھر بیٹھے کام کر رہے ہیں، آفس میں بیٹھے کام کر رہے ہیں اور پیسے کما رہے ہیں. تو آج کے لائیو سیشن کا مقصد یہ تھا کہ آپ لوگوں کو کم از کم یہ پتا چل جائے کہ ہاں پیسے کمائے جا سکتے ہیں. گھروں میں بیٹھ کے ہم کیسے پیسے کما سکتے ہیں، یا فیس بک پہ بزنس ہوتا ہے اور ہم بھی وہ بزنس کر سکتے ہیں. اور اگر ہم وہ بزنس کریں گے تو رسک کتنا ہے، کتنا ہمیں نقصان ہو سکتا ہے. تو بہت ہی کم رسک ہے. ٹھیک ہے، جس کے ذریعے آپ اپنا اس بزنس کو کر سکتے ہیں. تو میں آپ سب سے یہی کہوں گا کہ زندگی میں نا جتنا ہم ٹیکنالوجی کے ساتھ جلدی جڑتے ہیں نا اتنا ہی ہمیں فائدہ ہوتا ہے. میں اگر اپنی بات کرتا ہوں، میں 10 سال پیچھے کی بات کرتا ہوں کہ 10 سال پہلے میں اٹیچ ہوا. آج الحمدللہ ہم فیس بک پہ بزنس بھی کر رہے ہیں، ہمارا ایک نام بھی ہے. پاکستان کے کئی فیمس سیلیبریٹیز جو ہیں وہ ہمیں جانتی ہیں، ان کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے. تو کیوں ہوا ہے؟ اسی سوشل میڈیا کی وجہ سے. اگر آپ لوگ بھی یہ سیکھتے ہیں اور سیکھنے کے بعد آپ اگر پروفیشنلی اپنے علاقے کے کسی بھی کیا کہتے ہیں کہ پولیٹیشین کے پاس جاتے ہیں، تو وہ پھر آپ کو ایک اسپیشل طریقے سے ملے گا، کیونکہ آپ کو مارکیٹنگ آتی ہے اور مارکیٹنگ والے بندے کی نا قدر ہوتی ہے، مارکیٹ والے بندے کی رسپیکٹ ہوتی ہے کہ یار اس کو آپ کو پتا ہے سوشل میڈیا کا کتنا نام ہے. تو آپ لوگ جو ہیں اس کو سیکھ کے انشاءاللہ اس میں فائدہ کر سکتے ہیں. اچھا، یہ آن لائن کورس ہم کروا رہے ہیں فیس بک مارکیٹنگ کا بھی. اگر کوئی بھی آپ انفارمیشن لینا چاہتے ہیں تو ہمارا یہ جو فیس بک پیج ہے اس میں جا کے آپ ان باکس کریں، آپ کو اس میں جو ہے گائیڈ کر دیا جائے گا. پلس اب میں کوشچنز دیکھ لوں، کچھ لوگوں نے کوشچنز کیے تھے. اچھا، ایک کوشچن آیا ہوا ہے عبد السلام کا کہ جیسے فیس بک پیج پر موڈ ہوتا ہے پاکستان میں یوٹیوب چینل کی طرح، اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ دیکھیں یہ ایک پروپر مارکیٹنگ ہی ہے کہ فرض کریں کہ اگر آپ نے اپنا ایک پیج بنایا ہوا ہے اور اس کو آپ نے پروموٹ کرنا ہے. پروموٹ مطلب کہ آپ نے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اپنا پیج لے کر جانا ہے. تو پھر آپ کو یہی کرنا پڑے گا، اس کی ایک پراپر طریقے سے مارکیٹنگ کرنی پڑتی ہے، کچھ ایڈ چلانا پڑتا ہے، کچھ اچھا کنٹینٹ اس کے اوپر آپ کو ایڈ کرنا پڑتا ہے. جس طرح فرض کریں کہ ہمارا ہی ایک پروجیکٹ ہے لطیفوں کی دنیا، وہ پاکستان کا اس ٹائم سب سے بڑا انٹرٹینمنٹ کا پیج ہے جس کے 8.3 ملین پلس لائکس ہیں. تو کیا ہوا کہ وہ زیرو سے پیج شروع ہوا تھا. جس دن وہ پہلی دفعہ اس کے اوپر ہم نے پوسٹ ڈالی تو اس کے اوپر ایک پوسٹ آئی تھی، ایک جوک آیا تھا.
لیکن پھر محنت کرتے رہے, اچھا کنٹینٹ اس کے اوپر ایڈ کرتے رہے تو وہ گرو کرتا گیا. اسی طرح یہ جو علمی سٹی ابھی آپ دیکھ رہے ہیں, اس کے اوپر یہ بھی ہم نے زیرو سے سٹارٹ کیا 1 سال پہلے, تو اب 1 سال میں اس کے اوپر ملین فالوورز ہیں. تو کیا ہے کہ آپ لوگ بھی زیرو سے شروع اگر کریں گے اور ریگولر اس چیز کے اوپر فوکس کے ساتھ اس کام کو کریں گے تو انشاءاللہ آپ بھی اس میں فائدہ اٹھا سکتے ہیں. چلیں ابھی آج کے لیے اتنا, انشاءاللہ آپ کے ساتھ پھر دوبارہ بات ہوگی. مجھے اجازت دیجیے. کوئی کویسچن ہو, کوئی کمنٹس ہو, میری لائیو کل پھر ہوگی 2 بجے, اس میں آپ جو ہے مجھ سے کویسچن وغیرہ کو پوچھ سکتے ہیں. میں انشاءاللہ اس میں آپ کو جواب دینے کی پوری کوشش کروں گا. خوش رہیں. اللہ حافظ.